تو اس میں سر کچھ اور مثال یہ دی جا رہی ہے کہ انلسٹ دا انکانشیس مائنڈ. ایک ہمارا کانشیس مائنڈ ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا ذہن, ہم یہاں بیٹھے ہیں نا ذہن, اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے جو عموماً جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم استاد کے سامنے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا وجود تو بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, کہیں کھیتوں میں, کہیں فصلوں میں, ہے جی, یا کوئی رات کو ہم نے فلم دیکھی ہوتی ہے, کوئی گانا سنا ہوتا ہے, وہ ہم گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو اچھا آگے بھی سلائڈ میں بات کی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اکثر آئیڈیاز بتایا جاتا ہے جب آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تالو میں پانی پڑتا ہے نا تازہ, تو اس وقت آئیڈیاز آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ سیر کے لیے جاتے ہیں جی, صبح کی سیر آپ کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سیر کرتے ہیں, وہ بڑا بہترین وقت ہے آئیڈیا جنریشن کا. اچھا کتنے لوگ ہیں جی جو کھانا پکانا جانتے ہیں, یہ ہنر بھی جانتے ہیں, یہ گھر میں پکاتے ہیں, ٹھیک ہے, شاباش, کچھ لوگ ہیں جی, ٹھیک ہے. روایتی طور پہ ہم نے یہ جو کام ہے یہ خواتین کے سپرد کر رکھا ہے, ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں, اور لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں شیفز کون ہوتے ہیں, جو بڑی تنخواہیں پھر پاتے ہیں, بڑا معاوضہ انہیں ملتا ہے کیونکہ کام بہترین کرتے ہیں, وہ مرد ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, شاباش. اچھا جی, تو یہ تصویر بھی بتائی گئی ہے کہ کانشیس مائنڈ ہے جو سرفیس پہ پانی کے اوپر ہے, جو تھوڑا سا ہے اس آئس برگ کا حصہ. تو انکانشیس مائنڈ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بہت وسیع ہے, بہت بڑا ہے, جس کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. تو اس کے لیے سر ضروری ہے کہ ہم ہر چیز فوری طور پہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم ہر سوال کا جواب, کہ ابھی مجھے سوال کا جواب چاہیے, مجھے استاد سے ملے یا کتاب سے ملے یا گوگل سے ملے, ایسا نہیں ہوگا. کئی سوالوں کے جواب فوری نہیں مل سکتے, گوگل نہیں دے سکتا. تو وہ سوال آپ کو سنبھال کر رکھنے ہیں, اور اس کے لیے ایک بڑی مثال دی جاتی ہے ارشمیدس کی. ہاں جی, کوئی بچہ بتائے گا جی ارشمیدس کا کیا معاملہ تھا؟ اب استاد کا یہ چیلنج ہوتا ہے یا عمر میں بڑھ جانے کا کہ ہم نے جو زیادہ کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں, زیادہ سن رکھا ہوتا ہے, تو ہم اسی پہ فوکسڈ رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات حاضرین ناظرین میں سے لوگوں نے سنا تو ہوتا ہے لیکن کہانی کا مکمل انہیں علم نہیں ہوتا. ہاں جی, ارشمیدس کی کہانی کیا ہے جی؟ کوئی بچہ بتائے گا جی؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں. ارشمیدس کو جی بادشاہ نے, دنیا کا پہلا سائنسدان کہہ لیجئے, پہلا انجینئر اس کو مانا جاتا ہے, تو اس کو بادشاہ نے کہا جی, ایتھنز کا رہائشی تھا, اسے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تاج کے بنانے کے لیے سونار کو سونا دیا تھا خالص, اس نے مجھے تاج تو بنا کے دیا ہے پر مجھے شک ہے کہ اس میں سے اس نے کچھ سونا کڑچ کر لیا, ٹھیک ہے جی. تو اب سنا کہ تم بڑے انجینئر ہو, بڑے ٹیکنیشین ہو, مجھے مسئلے کا حل بتاؤ. اب اس کے پاس فوری جواب نہیں تھا, لیکن اب ظاہر ہے وہ دنیا کا پہلا انجینئر تھا, ایتھنز میں اس کی بڑی عزت تھی, محلے والے, شہر والے, بادشاہ کرتے تھے. پریشان ہو گیا, سوچ میں پڑ گیا, اور اس کا ذہن اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا. اس نے اپنے استادوں سے یقیناً پوچھا ہوگا, والد سے بھی, اس زمانے کا جو بھی گوگل ہوگا 4000-5000 سال پہلے اس نے استعمال کیا ہوگا, لیکن جواب نہیں ملا. تو ہوا یوں, ایک دن نہانے کے لیے اپنے پانی کے ٹب میں بیٹھا ہے جی, نہانے کے لیے اس نے کپڑے اتارے, باتھ روم میں اپنے گیا, پانی کے ٹب میں بیٹھا, اسے جواب مل گیا, اور وہ یوریکا یوریکا کا نعرہ لگاتا ہوا اسی حالت میں ایتھنز کی گلیوں میں نکل گیا, ٹھیک ہے جی. کپڑے پہننے بھی یاد نہ رہے. تو سر وہ اس نے جو ارشمیدس کا اصول ہے وہاں سے اس نے وہ دریافت کیا. تو اس میں ظاہر ہے اپلیکیشن کی بات ہے کہ خالص سونا آپ پانی میں ڈالیں گے, ایک پانی کے برتن میں بھرے ہوئے میں, تو وہ جتنا وہ پانی باہر نکلے گا ڈسپلیس ہوگا, اس میں فرق ہوگا اس سونے کے نسبت جس میں کیا ہوگا, ملاوٹ ہوگی. شاباش جی. تو بس یہاں اتنا ذکر کرتے ہیں کہ نہاتے ہوئے, بلکہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ اکثر لوگوں کو آئیڈیاز ملتے ہیں,
یعنی کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ، وہ سوال آپ نے ضائع نہیں کیا ہوتا، آپ کو ارشمیدس کی طرح جستجو ہوتی ہے، آپ لے کے پھرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آپ کو فوری جواب نہیں ملتا، کچھ عرصے بعد قدرت کو آپ پہ ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، قدرت کہتی ہے یار یہ تو بڑی جستجو کر رہا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا، در پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے، دعا مانگی جا رہا ہے، تو قدرت آپ کو پھر اس سوال کا جواب دے دیتی ہے جو اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے سر. تو اس میں یہ ہے کہ جی سولو فلائٹس کرنی چاہیے کہ مل کر کام کرنا چاہیے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے کام کریں، تنہائی میں کام کریں تو وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کے ساتھ محفل جمانے کے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے، ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ کریٹیو ہو سکتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کو سولو ورک بھی کرنا پڑتا ہے، اکیلے بھی کام کرنا پڑتا ہے ارشمیدس کی طرح، اور بعض اوقات پھر آپ ٹیم بنا کر بھی کام کرتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے کنسٹرینٹس ہیں، جو آپ کو وہ عارف والا یا ساہی وال میں وہ محمد فیاض کی جو چیلنجز تھے ان کے اندر رہ کے کام کیا جائے تو مزہ تب ہے. اچھا، تو اس میں سب سے بڑا کنسٹرینٹ کیا ہو سکتا ہے جی؟ وقت، ٹائم سب سے بڑا کنسٹرینٹ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پیسے کنسٹرینٹ ہے، پھر مٹیریل، یہ بہت بڑا کنسٹرینٹ ہے. تو اس طرح کے کنسٹرینٹس ہیں، اور آپ کو شروع میں جو ہے اپنا کزین کھلا رکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کو کئی آئیڈیاز نہیں ملیں گے. رسک کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے رسک لینے ہوتے ہیں تب آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ رسک ہی نہیں لیں گے، آپ ہمیشہ سیف کھیلیں گے. آپ کہیں گے پہلے مجھے بتاؤ کہ فائدہ کیا ہوگا، میں نقصان نہیں برداشت کروں گا، تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا رسک کیا ہے جی؟ ہاں جی، دنیا کا سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ نہیں، دنیا کا سب سے بڑا رسک میں سلائیڈ دکھا چکا تھا، وہ یہ ہے رضائی میں بڑے رہنا. معذرت، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ کے جیسے جوں کا توں چل رہا ہے. دادا ابو کے پردادا ابو کے بھی دور میں یہی زمین تھی، یہی کچھ تھا، ہم بھی کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کوشش کی، ہم نے بھی نہیں کرنی، کوئی چینج لانے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ سب سے بڑا رسک ہے، کچھ نہ کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح چلتے رہنا. تو آپ ظاہر ہے وہی حالت ہوگی جو ہماری اس وقت ہے کہ دنیا کی قوموں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، رسک نہیں لیتے اور ایکشن نہیں کرتے، وہ کاروبار، وہ بزنسز، وہ کمپنیز فنا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال سامنے دکھائی گئی ہے، ظاہر میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اور اس کے لیے اگلا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ آپ پہ تنقید کریں، جو ہم خود پہ تنقید کرتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہم سب سے بڑے اپنے دشمن خود ہیں. ہم خود کو ہی کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. لوگوں نے کیا تنقید کرنی ہے کسی؟ محمد فیاض پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تنقید کی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام وہ جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کے قوم کے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی تنقید کی کہ یہاں کبھی بارش ہوئی نہیں، کبھی سیلاب نہیں آیا، کوئی دریا نہیں، یہ کشتی بنائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ وہ تو بعد میں تنقید کریں گے نا. پہلے ہم جو خود ترسی، ہم خود پہ ترس کھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ پہ خود تنقید کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے جی، کہ میرا تو رنگ ہی سانولا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اپنے اندر کے جو نقاد ہے نا، اپنے اندر کی جو تنقید ہے اسے چپ کرانا ہے جی، سب سے بڑا کام یہ ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنے کے بعد یہ کامیابی اور نقصان کو بھلانے کے علاوہ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ میں اس آئیڈیا کو ایکسپلور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ابھی میں نے فائنل ڈرافٹ نہیں کمپائل کیا، ابھی میں انیشیل ڈرافٹ پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کی مثال، اگر پھر وہ مثال یہ دی جا سکتی ہے
کہ ایڈیسن جس کو کہتے ہیں اس نے ہزاروں پیٹنٹس بنائے، ہزاروں ایجادات کی، تو اس نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تو اس کی لیب جل گئی، اس کا گھر بھی جل گیا، تو اس کی اس وقت عمر 70 سال تھی۔ اگر 70 سال کی عمر میں کسی بندے کا کاروبار جل جائے تو اسے ہارٹ اٹیک تو یقین نہیں بنتا ہے نا جی، پھر اسے خودکشی کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ کیونکہ ڈفرینٹ تھا نا، وہ اس نے دوبارہ سے وہ کاروبار شروع کر لیا۔ کیوں؟ وہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی اس کی بچپن کی عادت تھی، بچپن سے ایکسپیریمنٹ کرتا آیا تھا، تو آج اس کے ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے ہی اسے یاد رکھا جا رہا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے